اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ دوستوں بھائیوں، میں ناصر مناس ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آپ کو چھوٹا سا پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں تمام سنیوں پر، اہل سنت والجماعت پر زمین تنگ کر دی گئی ہے، ان کی لبرٹی، ان کی آزادی کو کرٹیل کر دیے گئے، ان کی آزادی ختم کر دی گئی ہے اور ان کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت میں سب سے پہلے تو ان لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جیلوں میں گئے، جن کا جرم نہ تو انہوں نے کوئی قتل کیا، نہ انہوں نے کوئی زنا کیا، نہ ڈاکہ مارا، نہ شراب نوشی کی، نہ جوا کھیلا، نہ انہوں نے اس ملک کو کوئی نقصان پہنچایا، نہ اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کو کوئی نقصان پہنچایا، نہ ہی ان لوگوں نے اس ملک کی انٹیگریٹی کے خلاف کوئی کام کیا۔ ان لوگوں کا قصور صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ ناموس رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر مر مٹنے کی بات کرتے ہیں۔ ان کا قصور یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا قصور یہ ہے کہ آئین کی بالادستی اور قانون کے احترام کی بات کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا قصور یہ ہے کہ یہ اس ملک میں قرآن و سنت کے نفاذ کا، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت نے محض ایک پرسپشن پہ ہمارے لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ ہر شہر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ اس میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان، عہدیداران اور ہماری تحریک کے امیر المجاہدین قبلہ خاتم حسین رضوی صاحب کو بھی گرفتار کیا ہے۔ ان لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، مسجدوں کو تالے لگائے جا رہے ہیں اور سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ اور ایون مجھے اٹک سے فون آیا ہے، مجھے لاہور سے فون آیا ہے کہ کچھ ہمارے لوگوں کو پولیس نے سیدھی گولیاں ماری ہیں۔ جو لوگ زخمی ہیں ان کا علاج نہیں کرنے دیا جا رہا، اور جن لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے ان کے پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیے جا رہے، اور ایون لاشیں تک ہمارے حوالے نہیں کی جا رہی۔ اس ملک میں اس وقت قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اگر اس کو بغور دیکھیں تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ شاید اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ شاید انڈیا کی کسی ریاست میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا بدترین سلوک پاکستان کی 71 سالہ تاریخ میں آج تک نہیں کیا گیا۔ میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اعلیٰ اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آرمی چیف سے بھی سوال کرتا ہوں کہ کیا وہ لوگ جو اس ملک میں سول نافرمانی کی بات کرتے تھے، جن لوگوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، جن لوگوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا، جن لوگوں نے ہمارے قومی املاک پر حملہ کیا، جن لوگوں نے غازی ممتاز قادری کو شہید کیا، اور جن لوگوں نے آسیہ ملونہ کا، جس کا پروفڈ کیس تھا، اس کو ایکویٹل کیا، وہ لوگ تو معصوم ہیں۔ اور جو ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ اس ملک پہ گناہگار ہیں۔ یہ ظلم اس ملک کے لیے، ہماری اس ملک کی یونٹی کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو ڈسکریمنیٹری سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اس ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ خدا را ہوش میں آئیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ یہ حکومت ہمارے بے گناہ لوگوں کے ساتھ جو ظلم روا رکھ رہی ہے، یہ اس ملک کو پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے۔ اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ خدا را اس ملک کو آئین کے مطابق چلائیں۔ آئین میں ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم آئین کے مطابق دھرنے بھی دے سکیں، ہم احتجاج بھی کر سکیں، اور احتجاج اور دھرنا یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ اگر یہ ہمارا حق نہیں ہے، صرف ہمارا حق نہیں ہے، تو ہمیں بتا دیا جائے کہ صرف سنی اور ناموس رسالت پر بات کرنے والے لوگ یہ احتجاج نہیں کر سکتے۔ اس ملک میں 4 سیٹوں کے لیے 126 دن ملک کا نظام معطل کیا گیا۔ بیرونی ممالک کے ساتھ جو ہمارے تعلقات تھے ان کو ختم کیا گیا۔ چائنا کے ساتھ کیا کیا گیا؟ مجھے ان سوالوں کے جواب چاہیے اعلیٰ مقتدر اداروں سے، اور مجھے بتایا جائے
کہ ہمارے لوگوں کو کب باہر نکالا جائے گا. یہ فوری طور پر ہمارے لوگوں کو ان کو ریلیز کیا جائے اور آنریبل طریقے سے ان کو ریلیز کیا جائے اور ہمارے جائز مطالبات پر کان دھرے جائیں. اور آخری میسج میں اپنے جو ہمارے اسیر ہیں ناموس رسالت کے ان کے لیے دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ لوگ ہیں جن کو اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے چن لیا ہے. آپ لوگ جیلوں میں گئے ہیں اللہ کے رسول کی ناموس پر پہرےداری دیتے ہوئے. اس لیے آپ لوگ قطعاً پریشان نہ ہو. انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ باہر آئیں گے. اور ان کے لوائقین کو بھی میرا پیغام ہے کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو. تحریک لبیک پاکستان کسی کو تنہا نہیں چھوڑے گی. انشاءاللہ ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے, ہم اس ملک میں آئینی جنگ بھی لڑیں گے. جو ہمارے بس میں ہوا انشاءاللہ آپ کے پیاروں کو آپ تک پہنچانے میں ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک.